میرے محترم سامعین کرام اور سرگرامی قدر عزیز و بزرگوں، بھائی اور دوستوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کے روزے ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہیں، اور جس عمل کو کرنا فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں علم رکھنا بھی فرض ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے تو نماز کا علم رکھنا یہ بھی فرض ہے، نماز کی شرائط، نماز کا طریقہ، اس کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل، روزے کی شرائط، روزے کا طریقہ کار، اس کو سیکھنا بھی شرعاً فرض ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم روزے کے بنیادی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ ویسے تو روزے کے ہزاروں مسائل ہیں، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں، جو عمومی مسائل ہیں، آج کی نشست میں ہم ان مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ تو روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام ہے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام ہے، یہ روزہ ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ہوئی کہ روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق ہونے کے بعد اگر کسی شخص نے کچھ کھا لیا یا پی لیا یا نفسانی خواہش پوری کی صبح صادق کے بعد تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ روزے کی تعریف میں فجر کی اذان کا ذکر نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے، یہ بات نہیں ہے۔ روزے کا وقت فجر کی اذان سے شروع نہیں ہوتا، نہ فجر کی اذان ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ روزے کا وقت تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک علاقہ ایسا ہے، آج بھی دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر فجر کی اذان ہی نہیں ہوتی، مسجد ہی نہیں ہے، اور اگر مسجد ہے بھی تو اس میں لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں ہو رہی، گھر تک آواز نہیں آ رہی، یا بعض اوقات فجر کی اذان دینے میں مؤذن کو تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لہذا فجر کی اذان معیار نہیں ہے۔ روزے کے شروع ہونے کا معیار صبح صادق کا وقت ہے، اور اس وقت کو معلوم کرنا روزے دار پر واجب ہے۔ یعنی یہ مسجد والوں کی یا مؤذن کی یا امام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہر روزے دار کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو اذان کے انتظار میں رہتے ہیں، یا ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے رہو، یہ بالکل غلط ہے۔ اذان تو شروع ہی تب ہوتی ہے جب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا اذان کے دوران یا صبح صادق کا وقت ہونے کے بعد اگر اس نے کچھ بھی کھایا یا پیا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نقطے کو سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح غروب آفتاب تک
جب غروب آفتاب ہو جائے تو روزہ مکمل ہو گیا، اب روزے کو جلد از جلد افطار کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری میں کچھ تاخیر فرماتے تھے، یعنی سحری آخری وقت میں سحری تناول فرماتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس رات کو 12-1 بجے ہی کھانا کھا لیا اور فارغ ہو گئے، بلکہ سحری کے وقت میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے جو تہجد کا وقت ہے، فجر کی اذان سے پہلے کا وقت، اس میں سحری کھانا یہ سنت ہے۔ اور افطار کے اندر جلدی کرنا، یعنی تعجیل، کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر لے، اور غروب آفتاب سے چند لمحے پہلے بھی اگر اس نے جان بوجھ کر روزہ کھول لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ یعنی وقت طے ہے، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر روزے کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ اور جو دوسری بات میں نے عرض کی کہ نیت کے ساتھ، بغیر نیت کے اور بغیر ارادے کے اگر کوئی شخص سارا دن بھوکا رہے تو یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ وہ ہوتا ہے جو نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے انسان بھوکا پیاسا رہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی روزے کی نیت کے بغیر صبح صادق سے پہلے سو گیا اور جب اٹھا تو غروب آفتاب ہو چکا تھا، سارا دن نہ کچھ کھایا نہ پیا، سویا رہا، اس کا روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو نیت کے ساتھ بھوکا پیاسا اور نفسانی خواہشات سے باز رہنے کا ارادہ نہیں کیا، اور روزہ ہوتا ہے نیت کے ساتھ۔ اور روزے کی نیت کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ تھوڑا سا اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں ایک معمول ہے کہ سحری کے وقت ایک عربی جملہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اس جملے کے پڑھنے کو نیت سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جملہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے اقوال و آثار میں یہ جملہ کہیں نہیں ملتا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جملہ کوئی دعا بھی نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں جی دعا پڑھ لیں، یہ جملہ کوئی دعا نہیں ہے، ایک جملہ ہے عربی کا۔ اور دوسرا، اس جملے کے اندر معنوی اعتبار سے بھی یہ کمی ہے، ایک غلطی ہے، کیونکہ اس میں روزے دار کہتا ہے میں نے کل کے روزے کی نیت کی، وَبِصَوْمِ غَدٍ، غد عربی زبان میں آئندہ آنے والے کل کو کہا جاتا ہے، حالانکہ جس دن اس نے روزہ رکھنا ہے وہ تو آج ہے، وہ آج ہے، آج کا روزہ رکھنا ہے۔ جو آدمی آج صبح سحری میں اٹھا ہے وہ جس دن کے روزے کے لیے اٹھا ہے وہ کل کا دن نہیں ہے، وہ تو آج کا دن ہے، یعنی شرعی اعتبار سے دن مغرب کے وقت شروع ہوتا ہے اور شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے دن رات کو 12 بجے، تاریخ بدل جاتی ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ تو دونوں اعتبارات سے جس دن میں اس نے روزہ رکھنا ہے وہ تو آج ہے، جبکہ اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، لہٰذا نہ تو یہ جملہ ثابت ہے اور نہ اس جملے کا معنی شرعی ضابطوں کے عین مطابق ہے، لہٰذا آپ کو یہ جملہ کہنے یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو نیت کیسے کریں؟ بس سحری میں اٹھے ہیں، دل میں ارادہ ہو، احساس ہو، ادراک اور شعور ہو، انہی آسان لفظوں میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، دل و دماغ حاضر ہیں،
سحری کھا رہے ہیں، اٹھے ہیں اسی لیے کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، بس یہ ارادہ ہونا، اس بات کا احساس ہونا، اس کا پتہ ہونا، یہی روزے کی نیت ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے تو اپنی مادری زبان میں کہیے، اردو میں کہیے کہ یا اللہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، آپ اپنے فضل سے میرے اس روزے کو قبول فرما دیجیے۔ بس یہی روزے کی نیت ہے، یہی روزے کا ارادہ ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص کلمات عربی میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی روزے کی نیت کے کوئی کلمات عربی زبان میں احادیث یا قرآن میں موجود ہیں۔ تو نیت کے حوالے سے تو یہ سمجھنا چاہیے۔ اور باقی جیسے عرض کیا گیا کہ جان بوجھ کر کھانے سے، جان بوجھ کر پینے سے یا نفسانی خواہشات میں لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر ایک آدمی نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، تو نہ صرف یہ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا رمضان کے بعد۔ اور روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھے۔ اگر ایک روزہ رمضان کا جان بوجھ کر توڑ دیا تو رمضان کے بعد 60 مسلسل روزے رکھنا یہ روزے کا کفارہ ہے۔ البتہ اگر بھول چوک سے روزہ ٹوٹ جائے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے اور اس نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے جتنا بھی کھا لے یا پی لے۔ یا پھر اسے روزہ تو یاد تھا لیکن غیر ارادی طور پر حلق سے کوئی چیز اتر گئی، مثال کے طور پر کلی کر رہا تھا، وضو کر رہا تھا تو پانی حلق سے نیچے چلا گیا، روزہ یاد ہے۔ اب اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ روزہ تو ٹوٹ گیا، حلق سے اگر کوئی چیز نیچے اتر گئی، روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، رمضان کے بعد اسے صرف قضا کرنی پڑے گی۔ اس صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اگر اس کے حلق سے نیچے اتر گئی، حلق سے کوئی چیز نیچے اترے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کے نشے ہیں، جو بھی ہمارے ہاں مروجہ نشے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، نشے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ چیز حلق سے نیچے اترے یا نہ اترے۔ نشے کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں صرف منہ میں رکھنا ہوتا ہے، وہ حلق سے نیچے نہیں اترتی، لیکن اس کے باوجود ایسی نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اب تھوڑا سا مرض اور مریض کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مریض کا روزہ، اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مریض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مریض وہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر بیمار ہو گیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بخار ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی زخم ہو گیا، یا کوئی بھی ایسی بیماری جو وقتی بیماری ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ 2 4 دن 5 دن 10 دن میں یہ بیماری انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، تو ایسی بیماری میں روزہ تو نہیں رکھنا اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو اور ڈاکٹر منع کر دے، لیکن ایسی بیماری کے روزوں کا فدیہ نہیں ہے بلکہ ان روزوں کی قضا ہے۔ وقتی بیماری ہے، کوئی عورت ہے حاملہ ہے یا کوئی مرد ہے بیمار ہے، کوئی ایسی بیماری جو وقتی بیماری ہے، تو ایسی بیماری میں روزہ تو نہ رکھے لیکن اس کا فدیہ نہیں ہے بلکہ رمضان کے بعد ان تمام روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی بیماری ایسی ہے جس بیماری کے بارے میں یہ اندازہ ہے کہ یہ بیماری تو اب ٹھیک ہونے والی نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس بیماری میں اضافہ ہی ہونا ہے، مثال کے طور پر شوگر ہے۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے
اگر ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، اسے شوگر ہے، تو بظاہر یہی ہے کہ اس بیماری نے تو اب زندگی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ یا ایک آدمی اتنا بوڑھا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسے لوگوں نے بھی روزے نہیں رکھنے، لیکن ان روزوں کی قضا بھی نہیں کریں گے بلکہ ان روزوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ یعنی جس بیماری کے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے اس بیماری میں فدیہ ہوتا ہے، ہر بیماری میں فدیہ نہیں ہوتا ہے۔ اور فدیے والا معاملہ بھی قابل غور ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فدیے کا معنی ہے کسی کو روزہ رکھوانا کہ جی میں اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو میں کسی دوسرے کو روزہ رکھواؤں، اور روزہ رکھوانے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ سحری کا بھی مکمل انتظام اور افطاری کا بھی مکمل انتظام، پھل فروٹ ہوں، دہی بلے ہوں، باقی چیزیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فدیے کا مطلب دوسرے کو روزہ رکھوانا نہیں ہے، سب سے پہلے یہ سمجھیں۔ فدیے کا مطلب ایک روزے کا فدیہ وہی ہوتا ہے جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر آپ جانتے ہیں کہ 2 سیر آٹا ہے۔ اب وہ آٹے کی جو بھی قیمت ہے جس علاقے میں بھی، اب پاکستان میں آٹے کی قیمت کچھ ہے، سعودی عرب میں آٹے کی قیمت کچھ ہے، بلکہ پاکستان کے اندر بھی مختلف علاقوں میں آٹے کی مختلف قیمتیں ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھیں تو ایک ہی شہر میں مختلف لوگ جو آٹا استعمال کرتے ہیں ان کی بھی قیمتیں مختلف ہیں۔ تو یہ آدمی اپنے گھر میں جون سا بھی آٹا استعمال کرتا ہے، 2 سیر آٹے کی قیمت ایک روزے کا فدیہ ہے، ایک روزے کا فدیہ۔ اور وہ رمضان میں دینا بھی ضروری نہیں ہے، رمضان کے آخر میں دے دے، رمضان کے شروع میں دے دے، یا عید کے بعد دے دے، اس کی اجازت ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ہے کہ روزہ نہ رکھنے کا فدیہ دوسرے کو روزہ رکھوانا ہے، یہ غلط فہمی درست ہونی چاہیے۔ ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقۃ الفطر ہے، اور صدقۃ الفطر کے حوالے سے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کیا ہوتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کے اندر کان میں دوائی ڈالنا یا آنکھوں میں دوائی ڈالنا، اس حوالے سے بھی بات سمجھنی چاہیے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بالاتفاق، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھوں میں دوائی ڈالنے کے حوالے سے علماء کے الگ الگ اقوال ہیں۔ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ جس رائے کو بھی اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اصل میں اس میں تطبیق کی شکل یہ ہے کہ اگر کوئی انتہائی سخت تکلیف ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر تو ڈال لے، لیکن اگر بس آنکھوں میں جلن ہے، ہلکی پھلکی تکلیف ہے، ارکے گلاب ڈالنا ہے، معمولی سا مسئلہ ہے، تو اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اس بارے میں علماء کی دونوں آراء موجود ہیں۔ ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن کسی بھی قسم کا ہو، یعنی رگوں میں لگنے والا ہو یا پٹھوں میں لگنے والا ہو، یا اگر شوگر کا مریض ہے روزہ رکھتا ہے اور وہ انسولین لگاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ڈرپ وغیرہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس لیے ڈرپ لگوائی تاکہ روزے کی نقاہت اور کمزوری دور ہو سکے تو ایسی ڈرپ لگوانا مکروہ ہے، لیکن عام حالات میں اگر ڈرپ لگواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح خون دینے سے یا خون لینے سے، خون اپنے جسم کو چڑھایا یا بعض اوقات روزے کی حالت میں خون دینا پڑتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی یہ تجویز کرتے ہیں
کہ روزے کی حالت میں خون دینا مناسب نہیں ہے، خاص طور پر اگر روزے کو 5-6 گھنٹے گزر گئے ہوں تو خون دینا اس کی صحت کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد فوراً خون دینا پڑتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک بنیادی مسائل ہیں روزے کے، اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات بھی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب